ملتان جلال آباد سمیت متعدد ملحقہ آبادیوں میں دریائے چناب کا سیلابی پانی داخل ہو چکا ہے۔ ریسکیو کی مدد سے لوگوں کا انخلاء بھی جاری ہے، جبکہ قصور دریائے ستلج کے سیلابی پانی سے سینکڑوں دیہات متاثر ہو گئے ہیں۔ ہزاروں ایکڑ پر کھڑی فصلیں زیر آب آ چکی ہیں۔ تازہ ترین صورتحال کیا ہے جانیں گے اپنے نمائندگان سے۔ ملتان سے ہمارے ساتھ ہیں مرزا احمد علی اور جھنگ سے ہمارے ساتھ ہیں قمر زمان۔ مرزا احمد علی، پہلے آپ کی جانب آئیں گے، بتائیے گا لوگوں کا انخلاء جاری ہے ملتان میں، اس وقت تازہ ترین صورتحال کیا ہے؟ جی مرزا احمد علی۔ قمر، آپ کی جانب جھنگ میں تازہ ترین صورتحال سے ہمیں اپڈیٹ کیجیے گا، کیا امدادی کارروائیاں کی جا رہی ہیں، لوگوں کا انخلاء کہاں تک پہنچا ہے، کیا صورتحال ہے؟ جی جنگ کی ابھی تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ تریمو ہیڈ پہ پانی کی سطح کم ہو کر 5.5 لاکھ سے کم ہو کر 4,34,239 کیوسک رہ گئی ہے، لیکن چونکہ تریمو ہیڈ سے پانی آگے جو ہے وہ سلطان باہو پل کی طرف نکل چکا ہے، اور اب سلطان باہو پل کے جو نواحی موازیات ہیں، دیہات ہیں، وہاں پر یہ پانی اب تباہی پھیلا رہا ہے۔ اس وقت میں موجود ہوں گڑھ مہاراجہ کے علاقے جتو والی میں۔ جتو والی روڈ اور اس سے ملحقہ جو دیہات ہیں 8-10 دیہات اور وہاں ان کے کھیت آپ میرے عقب میں دیکھ رہے ہیں، یہ بالکل جو ہے میری بیک سائڈ پہ یہ کھیت ہیں جو اس وقت بالکل پانی میں ڈوب چکے ہیں، یوں لگ رہا ہے جیسے دریا کا حصہ ہے۔ ایک بلڈنگ نظر آ رہی ہے، یہ سرکاری ویٹرنری ہاسپٹل ہے جو ہمارے سامنے یہاں کھڑے دیکھتے دیکھتے یہ ہاسپٹل جو ہے پانی میں ڈوب گیا۔ اس کے ساتھ اگر اس طرف جائیں تو یہ سامنے یہاں پر جتو والی کا روڈ ہے، وہ بھی تھوڑی دیر پہلے صاف تھا، لیکن اب پانی جو ہے اس کے اوپر سے بعض جگہ پہ 2 فٹ تک پانی کھڑا ہو گیا ہے، اور وہاں پہ جانے والا راستہ بھی ہے، شام تک یہ بلاک ہونے کا خدشہ ہے۔ اس کے بعد یہ پانی اگر اس پانی کو روکنے کے لیے اور گڑھ مہاراجہ تحصیل شہر کو بچانے کے لیے یہاں جتو والی میں میرے بائیں ہاتھ جو نہر ہے وہاں پر ایک شگاف ڈالا گیا ہے، جبکہ اس دائیں ہاتھ جو اقدامات کیے جا رہے ہیں تاکہ شہر کو سیلابی صورتحال سے بچایا جا سکے۔ ہمارے ساتھ ہی رہے گا، قصور کی صورتحال جانتے ہیں، تکریم علی نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ تکریم، بتائیے گا اس وقت سیلابی صورتحال کے حوالے سے کیا تفصیل ہے آپ کے پاس، اور امدادی کارروائیاں کس طرح سے جاری ہیں؟ جی بالکل، اس وقت جو سیلابی صورتحال ہے وہ خطرناک حد تک جو اس میں اضافہ ہوا ہے۔ قصور جو دریائے ستلج میں اس وقت اونچے درجے کا جو ریلا گزر رہا ہے، بڑا جو ہے نا ریلا گزر چکا تھا، جبکہ مزید جو ہے نا پانی آج اس میں اضافہ ہو گیا ہے۔ گزشتہ روز جو پانی 53,000 کیوسک تھا، اب 2,90,000 کیوسک جو ہے نا پانی ہو گیا، جس کی وجہ سے اپ سٹریم کے جو دیہات تھے وہ تو پہلے متاثر تھے، جبکہ ڈاؤن سٹریم کے جو درجنوں دیہات تھے ان میں بھی پانی داخل ہونا شروع ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے وہ متاثر ہوئے ہیں۔ جو آج صبح بھی ریسکیو کی ٹیمیں جو مختلف جگہوں پہ لوگوں کو ویکیوٹ کرتے رہے، محفوظ مقامات پر منتقل کرتے رہے ہیں، جبکہ دوسری تنظیمیں جبکہ لوگوں کو جانوروں کو بھی محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا رہا تھا۔ ابھی بھی میرا کیمرہ مین اگر پیچھے دکھا سکے تو میں اس وقت تو یہ علاقہ ہے بکی ونڈ جو مکمل طور پر ڈوب چکا ہے، اس کی آبادی تمام راستے بند ہیں، کوئی زمینی راستہ نہیں، لوگ اپنی مدد آپ کے تحت کوئی کشتیوں میں جو ہے اس جگہ پہ جا رہے ہیں، جبکہ کچھ لوگ محفوظ مقامات پر پہنچنے کے لیے اونچی جگہ پر اپنے تمام فیملیاں منتقل کر گئی ہیں، جانور اپنے منتقل کر رہی ہیں۔ میرے دائیں طرف بھی یہ بالکل بند ہے جہاں پہ یہ فیملی بیٹھی ہوئی ہے، مختلف آپ اگر کیمرہ مین میرا دکھا سکے تو یہ تمام وہ لوگ ہیں جو اپنے جانور لے کے یہاں پہ آ چکے ہیں۔ تمام جو جھونپڑیاں ہیں وہ بنی ہوئی ہیں جہاں پہ ان کے لیے چارہ بھی وہ خود ہی انتظام کر رہے ہیں، جبکہ لوگ اب کھلے آسمان تلے بارش ہو رہی ہے اس وقت بھی، اور بارش میں بھی وہ بھیگ رہے ہیں کھلے آسمان تلے، ان کے جھونپڑیاں ہیں، جانور بھیگ رہے ہیں۔ خوراک کے لیے وہ انتظام جو گورنمنٹ کی طرف سے جو کیا گیا تھا، تھوڑا انتظام کیا گیا تھا، وہ سمجھتے ہیں کہ سیلج وغیرہ انہیں دیا گیا ہے، لیکن اس طرح کا مکمل انتظامات نہیں ہے جس طرح کے ہونے چاہیے۔ آج بھی وزیر صحت پنجاب خواجہ عمران نذیر انہوں نے وزٹ کیا، متاثرہ علاقوں کا وزٹ کیا، ان کے پاس گیا، ان کے جا کے ان سے پوچھا، ان کے مسائل کے والے سے پوچھا اور ان کے حل کے لیے ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کو آگاہی دی۔ جبکہ دوسری طرف جو متاثرین ہیں ان کا کہنا ہے کہ جتنے بھی وزٹر آتے ہیں جو اپنا یہاں پہ متاثرین آتے ہیں، ہماری پریشانی میں اتنا ہی اضافہ ہو جاتا ہے، کیونکہ جب وہ آ جاتے ہیں تمام راستے بند کر دیے جاتے ہیں۔ ہمارے جو بیمار خواتین ہوتی ہیں، دوسرے لوگ جو بیمار ہوتے ہیں، ان کی ٹرانسپورٹیشن کے لیے سخت جو ہے نا ہمیں پریشانی کا سامنا کرتا ہے، کئی گھنٹے ہمیں انتظار کرنا پڑتا ہے کہ ہم دوسری جگہ پہ منتقل ہیں، جبکہ اگر تمام تر صورتحال سے آپ ہمیں اپڈیٹ کریں۔ راوی، چناب اور ستلج میں سیلاب نے پنجاب کے کئی اضلاع میں تباہی مچا دی ہے۔ جھنگ سے ہمیں اپڈیٹ کرے تھے قمر زمان، جبکہ قصور سے ہمارے ساتھ تھے تکریم علی۔ بہت شکریہ آپ دونوں کا۔
اور اب آپ کو بتائیں گے کہ دریائے ستلج میں اونچے درجے کے سیلاب نے پاک پتن میں ہزاروں افراد کو بے گھر کر دیا ہے۔ متاثرین اپنا مال اسباب چھوڑ کر سرکاری خیمہ بستی میں پناہ لینے پر مجبور ہیں۔ مزید بتائیں گے خیمہ بستی میں موجود ہمارے نمائندے امداد حسین۔ دریائے ستلج میں اس وقت اونچے درجے کا سیلاب جاری ہے۔ 80 کلومیٹر کا جو رقبہ ہے ضلع پاک پتن کا سیلاب سے شدید متاثر ہے۔ میرے ساتھ اس وقت ڈپٹی کمشنر آصف رضا موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ ہم نے 15 ریلیف کیمپس قائم کیے تھی جہاں رہائش کے کھانے پینے کے انتظامات ہیں، جانوروں کے لیے چارہ موجود ہے۔ 8 ٹینٹ ولیجز ہم نے قائم کیے۔ 500 کے قریب لوگ ہمارے پاس رہائش پذیر ہیں، شفٹ نہیں ہونا چاہتے۔ ہم ان کو ان کے ڈور سٹیپ پہ ٹینٹ بھی دے رہے ہیں اور کھانے کے لیے راشن بھی دے رہے ہیں۔ کلینک آن ویلز ہمارے فیلڈ ہاسپٹل وہ فیلڈ میں موجود ہیں۔ 24/7 کنٹرول روم ہے، اگر کوئی ڈسٹریسڈ ہے ڈسٹرکٹ گورنمنٹ سے رابطہ کرے۔ ان کا کہنا تھا کہ تقریباً 12,000 افراد کو بوٹس کے ذریعے سیلاب میں جو پھنسے ہوئے تھے ان کو نکالا گیا ہے۔ 24/7 جو ہے ضلعی انتظامیہ کا سیلاب متاثرین کے لیے آپریشن جاری ہے۔ خیبر پختونخوا میں موسلادھار بارش کے باعث ندی نالے بکھر گئے۔ ضلع بنیر میں آسمانی بجلی گرنے سے ایک بچہ جاں بحق اور 4 افراد زخمی ہو گئے۔ پشاور اور گردونواح میں موسلادھار بارش کے باعث نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ بھٹنئی نالے میں پانی کی سطح بلند ہونے سے رہائشی علاقے ڈوب گئے، پانی گھروں میں بھی داخل ہو گیا۔ ایبٹ آباد میں موسلادھار بارش کے باعث ندی نالوں میں طغیانی آ گئی۔ میرپور بلال ٹاؤن میں برساتی نالہ بکھر گیا، نالے کے پانی کے باعث گھر کی حفاظتی دیوار گر گئی، 3 افراد زخمی ہو گئے۔ گلیات میں لینڈ سلائیڈنگ کی زد میں آ کر 3 گھر تباہ ہو گئے۔ کسالہ تتیال روڈ سمیت متعدد رابطہ سڑکیں بند ہو گئیں۔ محمد میں بھی بارش کے باعث سیلابی صورتحال ہے۔ تحصیل خویزائی کوزکس روٹ پل سیلاب کی وجہ سے ٹوٹ گیا۔ پشاور کے بڑھنی نالے میں پانی کی سطح مسلسل کم ہو رہی ہے، لیکن اب بھی گھروں میں سیلابی پانی موجود ہے۔ علاقے میں امدادی سرگرمیاں جاری ہیں، مزید بتا رہے ہیں ہمارے نمائندہ نواب شیر۔ بڑھنی نالے میں پانی کی سطح جو صبح سے مسلسل بڑھ رہی تھی اب آہستہ آہستہ نیچے جا رہی ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑھنی نالے کا پانی جو ہے وہ رہائشی علاقوں میں داخل ہو گیا تھا اور بہت سارے زیادہ گھر جو ہے وہ اس سے متاثر ہوئے تھے۔ اب بھی گھروں میں جو ہے وہ پانی موجود ہے اور لوگ اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے وہ گھروں سے پانی نکال رہے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کا جو سامان ہے وہ خراب ہو چکا ہے۔ ریسکیو اہلکار اور پی ڈی ایم اے کے اہلکاروں نے کچھ لوگوں کو جو ہے وہ ریسکیو بھی کر لیا ہے، لیکن اب بھی بہت زیادہ لوگ جو ہے وہ گھروں میں محصور ہے۔ اہلکار جو ہے وہ لوگوں کو ریسکیو بھی کر رہے ہیں۔ جی، سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے پاک فوج کا فوری ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ سیالکوٹ، ناروال، ظفروال اور وزیر آباد سمیت مختلف علاقوں میں امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ سیالکوٹ میں سیلاب متاثرین میں راشن تقسیم کیا گیا۔ ناروال، ظفروال، سیالکوٹ اور وزیر آباد میں پاک فوج نے فری میڈیکل کیمپ لگائے، مریضوں کا مفت علاج کیا جا رہا ہے۔ پتوکی، بہرام، تاہلی والا اور رام گڑھ میں بھی سیلاب متاثرین کے لیے امدادی کیمپ قائم کیا گیا۔ پاک فوج کی جانب سے مظفر گڑھ اور دوآبہ میں ممکنہ سیلاب سے نمٹنے کے لیے حکمت عملی مرتب کر لی گئی۔ دوآبہ، چناب، بریچنگ سائٹ اور دیگر مقامات پر سیلاب سے بچاؤ کے انتظامات کا جائزہ لیا گیا۔ فوج اور سول انتظامیہ نے سیلاب جیسی قدرتی آفت میں عوام کے تحفظ اور بوقت امداد کا عزم کیا ہے۔